حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں حاضر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سلف صالحین ان ہستیوں میں ہیں جن کو امیر المومنین فی الحدیث بھی کہتے ہیں، کیونکہ بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی کتابیں سب ان کے طریق سے آنے والی احادیث سے بھری پڑی ہے۔ یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اس زمانے کے اولیاء، اتقیاء، فقہا اور عرفاء اور عاشقان الہی میں سے تھے۔ مکہ معظمہ میں تھے۔ کہتے ہیں کہ بہت بڑا قحط پڑ گیا مکہ معظمہ میں، لوگ مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں جمع ہوئے، نماز استسقاء پڑھی اور رو رو کے کثرت سے اللہ سے بارش کی دعا مانگ رہے تھے، مگر بارش ہو نہیں رہی تھی، بہت قحط تھا۔ کہتے ہیں میں باب بنی شیبہ کے پاس کھڑا تھا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن المبارک امیر المومنین فی الحدیث، اور اہل اللہ میں سے بھی تھے۔ کہتے میں باب بنی شیبہ کے پاس کھڑا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے اتنے میں اچانک میری نظر پڑی، ایک سیاہ فام غلام آیا، نوجوان تھا، سیاہ فام غلام، وہ آیا اور میری ایک سائیڈ پر ایک کونے میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، اس طرح تاکہ اس کو کوئی دیکھے نہیں، اور چھپ کے اس نے اللہ کو پکارا۔ لوگ استسقاء کر چکے ہیں، نماز، آپ بارش نہیں ہو رہی، اس نے عرض کیا الہی، ٹھیک ہے تو نے سب، یہ اب اس کے کلمات ہیں، وہ سیاہ فام حبشی، ایک عاشق رسول، ایک عاشق جوان عرض کرتا الہی تو نے سب جانوں کو پیدا کیا، ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے، ہماری خطائیں اعمال میں زیادہ ہو گئیں، ہماری خطاؤں اور گناہوں کے باعث تو نے اپنی بارش روک لی، کرم روک لیا، تاکہ اس مخلوق کو کچھ حیا آئے، مخلوق لحاظ کرے، اس کو کچھ تادیب سزا ملے، سب کچھ حق ہے۔ یہ کلمات کہہ کر اس جوان، اب تک نہیں پتا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک کو کہ حبشی جوان یہ ہے کس حال کا مالک ہے، کلمات سن رہے ہیں، پھر کہنے لگا اے اللہ میرے حلیم ہے، تو بردبار رب ہے، سب کی خطاؤں کو نظر انداز کرنے والا رب ہے، گناہوں سے آنکھیں پھیر لینے والا رب ہے، بردبار ہے، رحمت والا رب ہے، اور بڑا خوبصورت کرم کرنے والا ہے، گناہ گاروں سے بھی خوبصورت عمدہ معاملہ کرنے والا ہے۔ ابھی بارش بھیج دے، ابھی بارش بھیج دے، ابھی بارش بھیج، 3 بار اس نے کہا ابھی بارش بھیج۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ابھی ابھی کے لفظ اس کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی، اتنی دیر میں خوب سیاہ بادل امڑے، تیزی سے آئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی، جو ہزارہا اہل مکہ کی حرم کعبہ کے اندر نماز استسقاء سے بارش نہ ہوئی تھی، وہ ایک عاشق حبشی غلام کہ ابھی بھیج دے، ابھی بھیج دے۔ رب کو کتنا حیا ہے، اس کے ساتھ موسلادھار بارش ہو گئی، اور اس کے بعد وہ بیٹھ کر تسبیح کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں رونے لگ گیا، وہی رونے لگ گیا زاروں قطار۔ پھر میں قائم رہا، جب وہ جوان گیا تو میں اس کے پیچھے چھپ چھپ کے چلا کہ اس کی رہائش گاہ دیکھ۔ جب وہ داخل ہو گیا تو میں حضرت فضیل ابن ایاز کے پاس گیا۔ دیکھیے کیسے دور تھے، کیسے کیسے لوگ ایک وقت میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں میں چل کے فضیل ابن ایاز کے پاس گیا، جب ان سے ملا، ان کے گلے مل کے میں رو پڑا۔ اب دیکھیے کہ لوگوں کی فکر کیا ہوتی تھی، ہماری فکر کیا رہ گئی، ہم کیا ہیں، کتنا ڈوب گئے گناہوں میں، کوتاہیوں میں، غفلت میں، بے احساسی میں، کتنا نیچے چلے گئے۔ گلے مل کے رو پڑے اور جملہ بولا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فضیل ابن ایاز کو، سبقنا الیہ غیرنا فتب اللہ دوننا، اے فضیل کوئی اور ہم سے بازی لے گیا، کوئی اور ہم سے بازی لے گیا، اور کوئی اور محبوب تک پہنچ گیا، محبوب تک کوئی اور پہنچ گیا، اور محبوب نے اس کی دیکھ بھال کر لی، محبوب نے اس کی نگرانی کر لی، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ بس میں یہ جملے بولتا جاتا تھا اور ہم گلے لپٹ کے دونوں روتے جاتے تھے۔ انہوں نے پوچھا عبداللہ بن مبارک کیا ہوا؟ پھر میں نے پورا قصہ سنایا کہ حبشی غلام تھا، اس نے ان جملوں میں رب کو پکارا، رب نے یہ کرم کیا، فرمایا لے چلو، کہتے ہیں کل چلیں گے۔
صبح فرماتے ہیں میں نکلا اسی جگہ جس گھر میں وہ داخل ہوا تھا، دروازے پر ایک ضعیف آدمی، شیخ، ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا، یا ابا عبد الرحمن مرحبا، بلایا، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے ایک حبشی غلام خریدنا ہے، مجھے پتا تھا کہ اس کے پاس غلام ہے، یہ بیچتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس بہت غلام ہے۔ وہ ایک ایک غلام کر کے مجھے دکھاتا گیا، بڑے بڑے صحت مند، توانا، صحت مند، تندرست، جوان۔ میں کہتا رہا نہیں، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ زال یخرج لی واحدا واحدا، حتی وہ لے کے کر کے نکالتا گیا، زال یخرج لی واحدا واحدا، نکالتا گیا ایک ایک کر۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، حتیٰ کہ اس نے اس حبشی غلام کو باہر نکالا، اس حبشی غلام کو۔ وہ دیکھتے میری آنکھیں بہہ گئی، میں رو پڑا۔ میں نے کہا مجھے یہی چاہیے۔ اس بابے نے کہا، جو ضعیف آدمی تھا، بزرگ، انہوں نے کہا کہ یہ تو بیچنے کے لیے نہیں ہے، لیس الی بیع سبیل، اس کے تو بیچنے کا کوئی راستہ نہیں، تم خرید نہیں سکتے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس بہت سے غلام ہیں، میرا کاروبار ہے، مگر برکت ساری اس غلام کی وجہ سے ہے، نہیں، اس حبشی غلام کی وجہ سے برکت ہے، اس کو نہیں چھوڑتا۔ پھر میں نے کہا میں فضیل ابن ایاز کو بھی لاتا ہوں، مجھے جتنی قیمت لینی ہے لے لیں۔ اس نے کہا اچھا آپ نہ لائیں تو میں آپ کی بات نہیں ٹالتا، آپ لے لیں۔ اس نے منہ مانگی قیمت لے لی اور میں نے اس غلام کو خرید لی۔ خرید کے حضرت فضیل ابن ایاز کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب چل پڑا، راستے میں اس غلام نے مجھ سے پوچھا کہ یہ فضیل ابن ایاز کے گھر کی طرف لے جا رہا ہے۔ مجھے اس نے کہا یا مولائی، اے میرے مالک، قلت له لبیک، میں نے کہا لبیک۔ اس غلام نے کہا مجھے لبیک نہ کہیں، غلاموں کو تو لبیک نہیں کہتے، میں تو غلام ہوں آپ کا۔ اس نے کہا نہیں، بتائیے آپ کی حاجت کیا ہے، کیا حاجت ہے؟ انہوں نے جواب دیا انا ضعیف البدن ولا اطیق الخدمہ وفی غیری کان صاح، میں تو کمزور غلام ہوں، خدمت کرنے کا، آپ کی نوکری کام کاج کرنے کی میرے جسم میں سکت ہی نہیں ہے، مجھ سے بہتر لوگ وہاں موجود تھے، آپ ان ساروں کو چھوڑ آئے، مجھے لے آئے، کیا وجہ ہے، مجھے کیوں لے آئے؟ اس نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ میں نے جواب دیا فقلت لا یرانی اللہ تبارک و تعالی وانا استقدم لیکن اشتری لک منزلا وازوجک واخدمک انا بنفسی۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں آپ سے خدمت نہیں لینا چاہتا، خدمت کروانے کے لیے نہیں لایا، میں تو تمہارے لیے گھر خریدوں گا، میں تمہاری شادی کرواؤں گا اور خود تمہاری خدمت کروں گا۔ غلام سے کہا خود تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ رو پڑا، اتنا زارو قطار رویا کہ مجھے بھی رونا آ گیا، میں بھی رو پڑا۔ اب اگلا جملہ عزیزان محترم میرے بیٹوں اور بیٹیوں سننے والا ہے، یہ ما حصل ہے اس پورے واقعہ کا۔ جب رو پڑا میں نے پوچھا فقلت له ما یبکی، تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے، کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا انت لم تفعل بی ھذا الا وقد رأیت بعد متصلات باللہ عز وجل۔ اس نے کہا خدا کی قسم تم میرے ساتھ یہ سلوک کبھی نہ کرتے، طاقتور غلام خریدتے، خدمت کے لائق غلام خریدتے، یہ جو کہہ رہے ہو کہ میری شادی کروائیں گے، مجھے گھر لے کے دیں گے اور میری خدمت کریں گے، یہ غلاموں کے ساتھ تو نہیں کیا جاتا۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے اور اللہ کے درمیان جو تعلقات ہیں، لگتا ہے تو نے وہ کچھ تعلقات دیکھ لیے ہیں، تمہیں خبر ہو گئی ہے کہ میرا اس مالک سے کیا تعلق ہے، اس محبوب حقیقی سے میرا خفیہ کیا تعلق ہے، کہیں نہ کہیں تمہیں اس کی خبر ہو گئی ہے، ورنہ تم میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے، اچھے صحت مند غلام خرید لیتے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے تعلقات کا پتہ چل گیا ہے۔ اس نے کہا ایسا کرے کہ خدا کے لیے میری کچھ رکعتیں رہتی ہیں، مجھے ایک کونے میں کچھ رکعتیں پڑھ لینے دیں۔ میں نے کہا گھر چل کے پڑھ لیں گے، حضرت فضیل ابن ایاز کے گھر جاتے ہیں، وہاں پڑھ لیں۔ کہتے ہیں نہیں، میں ادھار چکانا چاہتا ہوں، میں اللہ کے حضور سجدہ کرنے کو مؤخر نہیں کرنا چاہتا، مجھ پہ اتنا احسان کر، تو نے خریدا ہے، مجھے 2 رکعتیں ادھر ہی پڑھ لینے دیں۔
میں رک گیا تو اس نے 2 رکعتیں پڑھی. جب اس نے 2 رکعتیں وہاں کھڑے ہو کے پڑھی تو میں نے اس کو کہا تھا گھر قریب ہے، اس نے کہا نہیں یہیں پڑھ لینے دیں. تو جب اس نے 2 رکعتیں پڑھی اور نماز پڑھ کے اس کے بعد میری طرف اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ اريد الانصراف، اے عبداللہ بن مبارک میں واپس جانا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا قلت الی عین، کہاں جانا چاہتے ہو؟ قال الی الاخرہ، آخرت کی طرف، جہاں سے آیا تھا اسی آخرت کی طرف واپس جانا چاہتا تھا. میں نے پوچھا خدا کے لیے ایسا نہ کرو. اس نے جواب دیا ہاں، جب تک میرے اور میرے مولا کے درمیان جو تعلق تھا، جب تک وہ چھپا تھا، مخفی تھا، کسی کو خبر نہ تھی، اس تعلق کا بڑا مزہ آتا تھا. جب دروازے بند ہو جاتے تھے، کوئی آنکھ نہ دیکھتی تھی، تنہا میں ہوتا تھا، اوپر میرا مالک، میں اس سے مناجات کرتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھے جواب دیتا تھا، میں اسے پکارتا تھا، وہ مجھے پیار سے پکارتا تھا. میرے وہ تعلقات، وہ لذتیں، وہ حلاوتیں، وہ مناجات ایک کیف دیتی تھی، مگر رات کے اندھیرے میں مخفی طریق سے. اب وہ خبر ہو گئی ہے مخلوق کو، اب اوروں کو پتہ چل گیا ہے، بات سے آگے چلے گی، اوروں کو پتہ چلے گا. اب میں نے عرض کیا، اس نے عرض کیا باری تعالی الہی اقبضنی الساعة ثم خر على وجهی، اس نے اپنا سر زمین پہ رکھ لیا. فجعل یقول الہی اقبضنی الساعة، میرے مولا اب راز کھل گیا ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے. بس یہی کہتا رہا، چپ ہو گیا، یہی کہتا کہتا چپ ہو گیا. میں اس کے قریب گیا، فدنوت منه فاذا هو قد مات، اس کے قریب جا کے ہلایا، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی. وہ عاشق اللہ کے حضور جا چکا تھا. اور کہتے ہیں پھر عمر بھر میں اس کو یاد کرتا، اور جب بھی یاد کرتا روتا رہا، جب یاد کرتا روتا رہا، عمر بھر روتا رہا یاد کر کے. حضرت عطا بیان کرتے ہیں، حضرت عطا کہ میں بازار گیا، اس کو امام یافعی نے روض الریاحین میں بیان کیا. بازار گیا تو وہاں ایک مجنونہ، ایک لونڈی تھی، جیسے یہ غلام تھا، ایک باندی تھی، وہ فروخت ہو رہی تھی. میں نے اسے 7 دینار سے خرید لیا، خرید کے گھر لے آیا. حضرت عطا بیان کرتے ہیں، اب یہ سب تابعین ہیں، عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ ہیں، سلف صالحین ہیں. گھر لے آیا، رات کا میں نے اس کو کمرہ دکھا دیا، یہ آپ کے سونے کا کمرہ ہے. میں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھنے لگی، اور نماز پڑھتے پڑھتے رونے لگی، اور اتنا روئی، اللہ کی مناجات کرتی تھی، اتنا روئی کہ اس کا دم آنسوؤں سے گھٹ جا رہا تھا، دم گھٹ گیا تھا. اور وہ کہتی تھی اے میرے مالک، اے میرے معبود، آپ کو جو مجھ سے محبت ہے اس کا واسطہ مجھ پہ رحم کر دے. وہ ایک ہی بات بولتی تھی، اے میرے محبوب، میرے مالک، آپ کو جو مجھ سے محبت ہے اس کے صدقے مجھ پہ کرم کر دیں. بار بار یہ کہتی تھی. حضرت عطا کہتے ہیں مجھے یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، میں اٹھا اور میں نے جا کے اس باندی سے کہا، کھڑے ہو کر فاصلے پر، میں نے کہا باندی تو جو چاہے مناجات کر، مگر اپنا جملہ درست کر لے. یوں نہ کہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اے اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے اس کے صدقے مجھ پہ کرم کر دے. یوں نہ کہے، اس کے بلکہ یوں کہے کہ جو مجھے تجھ سے محبت ہے اس کے صدقے یہ کر دے، جو میری محبت ہے اللہ آپ سے ہے اس کے صدقے کرم کر دے، یوں کر. وہ دیوانی، وہ ہنس پڑی. اس نے کہا کہ آپ کو یہ راز معلوم نہیں. میں نے پوچھا کون سا راز ہے؟ اس نے کہا اگر اس کو، اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو آپ کو بستر پہ نہ سلاتا اور مجھے اپنے حضور مصلی پہ کھڑا نہ کرتا. جب وہ بلا کر رات کے اندھیروں میں کسی کو مصلی پہ کھڑا کرتا ہے، اور جب اسے مناجات کی توفیق دیتا ہے، اور جب وہ اپنے کسی عاشق کے آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، اور جب اس کا دل تڑپتا ہے، وہ پکارتا ہے، الہی کہتا ہے اور وہ عبدی کہتا ہے، جب وہ توفیق دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی محبت کا امر پہلے ہوا، بندہ اس کے حضور کھڑا ہونے کے قابل بعد میں ہوا. اللہ کی محبت بندے سے پہلے جاری ہوتی ہے، وہ محبت بندے کا انتخاب کرتی ہے.
جبینوں کا انتخاب کرتی ہے، وہ آنسوؤں کے لیے آنکھوں کا انتخاب کرتی ہے، اپنی چاہت کے لیے دلوں کا انتخاب کرتی ہے، اپنے مسلح پر جو کہ اس کے در کا دروازہ ہے لا کر کسی کو بلا کے کھڑا کرتی ہے، تب بندہ اس کے لیے روتا دھوتا اور محبت کرتا ہے۔ جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ یہ بات سن کر میں پھر زارو قطار منہ کے گر پڑا، اور زارو قطار رو پڑا۔ اور پھر اس مادی نے یہ شعر پڑھے، الکرب مجتمع والقلب محترق والصبر مفترق والدمع مستبق کیف القرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والقلق یا رب ان كان شيء فيه لي فرج فمن علی به ما دام بی رمق۔ وہ یہ کہی جا رہی تھی کہ باری تعالیٰ ایک طرف تڑپنا اور مضطرب ہونا، تڑپنا جمع ہو گیا ہے، ایک طرف میرا دل تیرے عشق کی آگ میں جلے جا رہا ہے، صبر مجھے چھوڑ کے الگ ہو گیا ہے، آنسو ہیں کہ تیرے فراق میں آگے گرتے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جس کو عشق بھی ہو، شوق بھی ہو، تڑپ بھی ہو، ہجر بھی ہو، فراق بھی ہو، اور حملے اتنے ہوں اور ان کو چین نہ ملے، تو بھلا تیری ملاقات کے سوا اس کو سکون و چین کب ملے گا؟ مولا اگر میری زندگی میں کوئی شے تو نے ایسی رکھی ہے جو مجھ سے غم اور حزن اور فراق کو، تڑپنے کو دور کر سکے، تو جب تک میری جان باقی ہے وہ اپنے دیدار کا منظر مجھے عطا کر دے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی بلند آواز سے، تو میں جب یہ سنا تو ساتھ وہ سجدے میں گر پڑی اور اس نے چیخ ماری، عرض کیا مولا الہی کانت المعاملۃ بینی و بینک سرا والآن قد علم المخلوقون فاقبضنی الیک ثم شاہقت شہقتا ففارقت الدنیا۔ پھر وہ کہنے لگی میرے مولا اب تک معاملہ تیرے اور میرے درمیان مخفی تھا، اب مخلوق کو پتہ چل گیا ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ وہ لذت جو تنہائی میں تجھ سے باتیں کرنے اور تیرے لیے تڑپتے اور رونے میں آتی تھی، اور تیری آواز دل کے کانوں سے سننے میں جو لذت آتی تھی، اب مخلوق نے سن لی ہے، اب اپنے پاس بلا لے۔ اس کی چیخ نکلی اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ایسے عاشق لوگ عشق کے حال میں مستغرق، فنا، عشق کی آگ میں جلے ہوئے، وہ صحابہ کرام کے وقت سے لے کر تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین تک ہوا کرتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مکہ معظمہ گئے حج پر، ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے، اس کو بھی امام ابن الملقن جو صحیح بخاری کے شارح ہیں امام عسقلانی سے بھی پہلے، انہوں نے اپنی کتاب حدائق الاولیاء میں بیان کیا، اور امام یافعی بھی امام عسقلانی سے قبل ہیں، کتاب روض الریاحین میں فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری حج پر گئے تو ہم نے سنا کہ یمن میں ایک بزرگ ہے بڑا عاشق الہی اور اللہ نے اسے اپنی معرفت سے نوازا ہے، تو سوچا کہ ہم حج سے فارغ ہو کر یمن جا کے ان کی ملاقات کریں گے۔ لوگ سفر پہ جاتے تھے، اللہ والوں کو دیکھتے تھے، اللہ والوں سے ملتے تھے، اللہ والوں کی باتیں سنتے تھے، اس سے انہیں خوشبو آتی تھی، اللہ کی معرفت ملتی تھی، اللہ کی قربت ملتی تھی، اللہ کی محبت کے جام ملتے تھے، کیف ملتا تھا۔ کہتے ہیں ہمارے وفد میں ایک نوجوان تھا، نوجوان بڑا عاشق تھا، بڑا عارف تھا نوجوان، اس کا چہرہ معرفت کے نور سے روشن تھا۔ اس نے کہا میں بھی چلوں گا۔ ہم حج سے فارغ ہوئے، یمن پہنچے، جا کے پتہ معلوم کیا، ان بزرگوں کے دروازے پر پہنچے یمن میں، دروازہ کھٹکھٹایا، بزرگ باہر تشریف لائے، مصافحہ کیا۔ وہ جو جوان تھا حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہمارے وفد میں، اس نے ان سے پوچھا، ان بزرگوں سے، کہ سنا ہے آپ طبیب ہیں، دلوں کا علاج کرتے ہیں۔ اب جوان کی بولی سنیں، سنا ہے آپ طبیب ہیں، دلوں کا علاج کرتے ہیں، میرے دل میں ایک زخم ہے، زخم سمجھ گئے، زخم عشق ہے، زخم ہجر و فراق ہے، ایک زخم ہے، اور اس بیماری راسخ اور متمکن ہو گئی ہے، پختہ ہو گئی ہے، اس زخم کے لیے کوئی مرہم عطا کرتے ہیں۔ اس جوان نے زخم عشق کی مرہم مانگی، شیخ سمجھ گئے، فرمایا بیٹے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ جوان نے پوچھا خوف الہی کی علامت کیا ہے؟
خوف الہی کی علامت کیا ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا اس نوجوان کو، بیٹے خوف الہی کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ کا خوف نصیب ہو جائے تو دنیا کے ہر خوفوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ علامت آپ سمجھ لیں، آپ کو علامت بتا دی، جس کو اللہ کا خوف نصیب ہو جائے اسے دنیا کا ہر خوف اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی بے خوف ہو جاتا ہے اللہ کا خوف نصیب ہو جائے تو صرف وہ اللہ ہی کے خوف میں جم جاتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ جوان تھا، اس کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو پوچھا اس نوجوان نے دوسرا سوال، امپورٹنٹ ہے، دوسرا سوال پوچھا کہ بندے کو یہ یقین کب ہوتا ہے کہ اسے اللہ کا خوف نصیب ہو گیا ہے، یعنی وہ خائف ہو گیا ہے، اللہ کے خوف سے بہرہ ہو گیا، یہ یقین کب ہوتا ہے؟ یہ دوسرا سوال تھا، آپ کے لیے سنا رہا ہوں میرے بیٹے میری بیٹیاں، معتکفین معتکفات، ویمن لیگ کی بیٹیاں خاص طور پہ ادھر بھی ڈالیں، اور یوتھ کے اور ایم ایس ایم کے اور معتکفین میرے نوجوان بیٹے اور میری بیٹیاں۔ اس نے پوچھا کہ بندے کو یہ کب یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف نصیب ہو گیا ہے؟ فرمایا جب دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دے، جب دنیا کی لذتیں اسے مزہ نہ دیں اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے مارا نہ پھرے، تو بس دنیا کی لذتوں کا جب ذوق ختم ہو جائے تو سمجھے اسے اللہ کا خوف نصیب ہو گیا ہے۔ اور لذتوں کو اس طرح چھوڑ دے جیسے بیمار اپنی بیماری میں کچھ نقصان دہ کھانے چھوڑ دیتا ہے اور کڑوی دوائی لیتا ہے، خوشی سے پیتا ہے، اس طرح لذتوں کو چھوڑ دے۔ اس جوان نے پھر چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہم نے سمجھا اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ جوان ہوش میں آیا۔ ہوش میں آیا، اس نے کہا ایک آخری سوال ہے۔ بزرگوں نے فرمایا پوچھیے۔ کہا کہ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ پوچھا عشق الہی کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے عشق و محبت کی۔ تو شیخ نے فرمایا اے دوست جوان، عشق اور محبت کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے۔ جب کسی کو عشق اور محبت اللہ کا نصیب ہو جائے تو ان کے دلوں سے حجابات کو اٹھا دیا جاتا ہے، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، پھر ان کے دلوں کو ایک آنکھ عطا کی جاتی ہے، ان آنکھ سے اپنے محبوب حقیقی کے انوار و تجلیات کے جلوے دیکھتا ہے، ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر اس بندے کی ارواح ملکوتی جبروتی ہو جاتی ہیں، عالم جبروت کی ہو جاتی ہیں، ان کے جسم ملکوتی ہو جاتے ہیں، ان کے قلب سماوی آسمانی ہو جاتے ہیں، یعنی تشکیل تو زمینی عناصر سے ہوئی ہوتی ہے مگر ان کے خواص آسمانی ملکوتی جبروتی ہو جاتے ہیں، بشری اوصاف کمزور پڑ جاتے ہیں، ملکوتی اوصاف غالب آ جاتے ہیں۔ اور دل کے پردے اٹھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ دل غفلت کے حجابات سے نکل جاتا ہے، دل کو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے نام اور عبادت سے انس ہو جاتا ہے، اللہ کی خدمت کرنے میں تکلیف نہیں راحت محسوس کرتا ہے۔ جب دل اس طرح اللہ کے ساتھ مانوس ہو جائے، جڑ جائے، تو سمجھے حجابات اٹھ گئے ہیں۔ وہ بندہ پھر دل کی اس آنکھ سے اللہ کے جلوہ حسن کا مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مگر جتنی عبادت کرتا ہے نہ اس کی دنیاوی کسی نعمت کا طمع اس کے دل میں ہوتا ہے، نہ اس کے عوض میں دنیا کی کوئی نعمت مانگتا ہے، معاوضہ مانگتا ہے، عہدہ مانگتا ہے، منصب مانگتا ہے، نہ دنیا کی عزت مانگتا ہے، نہ عزت افزائی مانگتا ہے، نہ دنیا کی طرف سے تعریف مانگتا ہے، تو نہ دنیا کی کوئی نعمت کا طلبگار ہوتا ہے، نہ جنت کی کوئی تمنا اس کے دل میں رہتی ہے، حور و قصور اور جنت کے باغات کسی چیز کا تمنا نہیں رہتا، نہ جہنم کا خوف ہوتا ہے۔ جب اس کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اور دل میں عشق کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے،
صرف ایک ہی طلب رہتی ہے کہ کب پردہ اٹھے اور میں اپنے محبوب حقیقی کا مکھڑا تک لوں. صرف اللہ کے دیدار کی طلب رہتی. جب یہ کیفیت ہو جائے اور باقی ہر چیز سے بندے کا دل بے نیاز ہو جائے تو سمجھے اسے اللہ کی محبت اور عشق نصیب ہو گیا. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں ان کے الفاظ سے ان المحبین للہ تعالی شق لهم عن قلوبهم فابصروا بنور القلوب الى الجلال الى جلال المحبوب فعبدوه بمبلغ استطاعتهم له لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره فشهق الشاب شهقة ومات. اسی وقت وہ گرا، چیخ ماری اور اس کی روح کفر سے انصری سے پرواز کر گئی. یہ عشق کے احوال ہیں. عزیزان محترم، آج کی بات میں جس پر ختم کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ سے سن لیں. بہت سی چیزیں تھیں آج کے لیے، میں نے چناؤ کیا، کئی چیزیں چھوڑی. جیسے جیسے اگلی راتوں میں وقت آئے گا تو چیزوں کو میں ایڈجسٹ کرتا رہوں گا. مگر آج کی بات جو میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ ایک واقعہ ہے جس کو امام یافعی نے روض الریاحین میں بیان کیا ہے، ایک امام ابن قدامہ نے کتاب التوابین نے بیان کیا ہے، اور محدث امام ابن الملقن نے حدائق الاولیاء میں بیان کیا ہے. راوی ہیں اس واقعہ کے جعفر بن سلیمان. جعفر بن سلیمان کی وفات 178 ہجری میں ہوئی. یہ تبع تابعین میں سے تھے. 10 سال تک جوانی میں حضرت مالک بن دینار کی صحبت پائی. حضرت مالک بن دینار وہ صغار تابعین میں سے تھے اور ثقہ تابعین تھے، ثقہ تابعین میں سے تھے. حضرت مالک بن دینار کتب حدیث میں درج ہے. ان کی وفات 130 ہجری میں ہوئی. جعفر بن سلیمان بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بصرہ میں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے. کسی علاقے سے گزر ہوا تو گزرتے گزرتے دیکھا کہ ایک عالی شان محل نما مکان تعمیر ہو رہا ہے. عالی شان محل تعمیر ہو رہا ہے. آگے گئے تو ایک حسین و جمیل جوان لڑکا، حسین و جمیل جوان، وہ مالک ہے، اس محل کو تعمیر کروا رہا ہے، خود کھڑا نگرانی کر رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے مزدوروں کو. جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا دیکھ کر، فرمایا جعفر دیکھو یہ جوان کتنا خوبصورت ہے، جتنے شوق اور حرص اور لالچ سے یہ دنیا کا محل بنا رہا ہے، کاش اس کو یہی حرص اور لالچ اور محبت حسن آخرت کے محل سے ہو جائے، آخرت کے ساتھ اس کی یہ محبت ہو جائے اور آخرت کا حریص ہو جائے، دنیا چھوڑ دے، اپنے لیے آخرت کو چن لے. کتنی بات ہوگی. یہ مجھ سے حضرت مالک بن دینار نے کہا. تو میں چلو اس کے پاس چلتے ہیں. اس کے پاس گئے، پاس جا کے نوجوان سے سلام دعا ہوئی. نوجوان نے پھر پہچان لیا تھوڑی دیر میں، بڑی تعظیم و تکریم کی. حضرت مالک بن دینار نے پوچھا اس نوجوان سے، میرے بیٹو جی آج کی رات کا آخری ہے اور بیٹی ہو، اس میں دھیان سے سننا اور ڈوب جانا، ڈوب جانا. ہائے ہائے ہائے. حضرت مالک بن دینار نے اس جوان سے پوچھا بیٹے بڑا خوبصورت محل بنوا رہے ہو، اس پر تمہارا کتنا خرچ آئے گا؟ اب دیکھو نا بیٹے، 2ری صدی ہجری کا واقعہ ہے، یعنی آج سے 1200 سال سے بھی زیادہ، 1250 سال پہلے کا 2ری صدی ہجری کا واقعہ ہے، 1250-1300 سال کے قریب پہلے. اس جوان نے کہا حضور 1,00,000 درہم کا خرچ آئے گا اس پورے محل پر، 1,00,000 درہم. آپ آگے بڑھے، آپ نے فرمایا نوجوان میرے ساتھ ایک سودا کرتے ہو؟ اس نوجوان نے پہچان لیا تھا کہ حضرت مالک بن دینار ہیں. ان کا نام بڑا بلند تھا، تابعی تھے، بڑے اولیاء کبار میں سے تھے، وقت کے بڑے زاہدوں عابدوں عارفوں میں سے تھے، اللہ کے عاشقوں میں سے تھے، معروف تھے. پہچان لیا تو آپ اس نے پوچھا کیا سودا؟ میں یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں اس سے کہیں زیادہ 70 گنا بڑا ایک عمدہ محل تیار کروا کے دیتا ہوں، اس سے 70 گنا بڑا محل ہوگا.
اس میں یاقوت ہوں گے، اس میں زعفران ہوگی، مشک ہوں گے، عنبر ہوں گے، اس کے اندر کبے ہوں گے، خیمے ہوں گے، اس کے نیچے دریا ہوں گے، نہریں ہوں گی، چشمے ہوں گی، خدمت کے لیے بہت نورانی چیزیں ہوں گی۔ ایک ایسا خوبصورت اور ابد الآباد تک رہے گا جو تم نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ وہ محل اس کے بدلے میں تمہیں تیار کروا دیتا ہوں، 1,00,000 درہم مجھے دے دو۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے 1 رات سوچنے کے لیے دے دیں، فیصلہ کرنے کے لیے 1 رات دے دیں۔ آپ نے اس کو دے دیا 1 رات فیصلہ کرنے کے لیے۔ آپ گھر چلے گئے، نوجوان نے مہلت لے لی، اس نے کہا کل تشریف لائیے۔ اگلے دن رات بھر حضرت مالک بن دینار دعا کرتے رہے اس جوان کے لیے۔ صبح جعفر بن سلیمان کو ساتھ لیا اور اسی جگہ چلے گئے۔ وہ اس محل کے سامنے جو تعمیر ہو رہا تھا، دروازے پر وہ نوجوان آپ ہی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی آ کے ملا، اور مل کر وہ جوان پوچھتا ہے کہ حضرت آپ کو کل والا وعدہ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا میں اسی وعدہ کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں نبھانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے فرمایا اسی وعدے کو نبھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں 1,00,000 دینار آپ کو دیتا ہوں، 1,00,000 درہم۔ آپ مجھے وہ محل دے دیں جس کی بات کی۔ آپ نے 1,00,000 درہم اس سے لے لیا، ایک کاغذ منگوایا، اس پر ایک اقرار نامہ لکھ دیا۔ حضرت مالک بن دینار نے اقرار نامہ لکھ دیا، اور اقرار نامے پہ لکھا کہ یہ مالک بن دینار کی طرف سے ضمانت نامہ ہے کہ اے اللہ تو اس نوجوان کو اس محل کے بدلے جس کا میں نے 1,00,000 دینار لے لیا ہے اور میں تیرے بندوں میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، اس کے بدلے میں 70 گنا بڑا خوبصورت محل عطا کر دے جس کے تو نے وعدے کیے، اس کے بدلے وہ محل عطا کر دے۔ میں نے یہ محل خرید لیا ہے تیرے محل کے بدلے جو تو نے عطا کرنا، اور وہ تیرے قرب کے سائے میں ہو۔ یہ لکھ کر اپنے دستخط کر کے کاغذ اقرار نامہ نوجوان کو دے دیا۔ اس نے 1,00,000 درہم آپ کو دے دیے، چلے گئے۔ آپ نے ایک ہی اسی شام میں 1,00,000 کے 1,00,000 درہم یتامہ، غربا، مساکین، محتاجوں میں تقسیم کر دیے۔ شام کو ایک کوڑی بھی نہیں چھوڑی تھی، سب تقسیم ہو گئے۔ نوجوان نے لے لیا، اب آپس میں رابطہ نہیں ہوا 40 دن تک۔ 40 دن کے بعد حضرت جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں پھر حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی طرف گیا، اس محلے کی مسجد میں نماز صبح، نماز فجر ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک کاغذ پڑا تھا۔ حضرت مالک بن دینار آگے بڑھے، انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا، اس کاغذ پر نور کی لکھائی تھی، نور کی، سیاہی نہیں، نور کی لکھائی، اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے اے مالک بن دینار تیرے ضمانت نامے کو قبول کر کے اس جوان کو 70 گنا بڑا محل عطا کر دیا ہے۔ جو ضمانت تو نے اللہ پر یقین اور توکل کرتے ہوئے دی تھی اور اس نے تیری بات پہ یقین کر لیا تھا، اللہ نے حسب وعدہ 70 گنا بڑا محل اس کو عطا کر دیا۔ اس کاغذ کی بیگ پہ یہ لکھا تھا۔ آپ نے وہ کاغذ اٹھا لیا اور اٹھا کے تیزی سے بڑھے اور کہا جعفر بن سلیمان چلو اس نوجوان کا حال پوچھیں، وہ کس حال میں ہے۔ جب اس کے پرانے گھر کی طرف گئے تو رونے دھونے کی آواز آئی باہر سے۔ اسے پتا چل گیا کہ شاید اس گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آگے جا کے پوچھا تو پتا چلا اسی نوجوان کا کل انتقال ہو گیا ہے، 40 دن کے بعد اس کی وفات ہو گئی ہے۔ جب وفات ہوئی تو دوڑے کہ اس کو غسل کس نے دیا تھا۔ غسال ملا، غسال سے پوچھا مجھے اس کے غسل کا اور تدفین و تکفین کا حال سناؤ۔ غسال نے کہا کہ خدا کی قسم غسل جب میں دے چکا تو غسل سے پہلے، مرنے سے پہلے وصیت کے طور پہ اس جوان نے ایک کاغذ مجھے دیا تھا، اس کاغذ پہ یہ لکھا ہوا تھا وہی اقرار نامہ جو حضرت مالک بن دینار نے جوان کو دیا تھا۔ اس نے مجھے کاغذ دیا اور کہا کہ میرے جسم اور میرے کفن کے درمیان اس کاغذ کو رکھ کے مجھے قبر میں ڈال دینا۔ میں نے اللہ گواہ ہے
کہ وہ کاغذ اس کے کفن میں چھپا کے اس کو قبر میں داخل کر دیا، لوٹا دیا قبر میں۔ حضرت مالک بن دینار نے جیب سے وہ کاغذ نکالا جو مسجد کے محراب سے اٹھا کے لائے تھے، جس پر نور کے قلم سے اللہ کی طرف سے برات نامہ لکھا ہوا تھا، نکال کے اس غسال کو دکھایا، جو کاغذ تم رکھ کے آئے تھے اس کو دیکھو۔ وہ چیخ مار کے گر پڑا، اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم یہی کاغذ تھا جو میں اس کے کفن کے اندر دفنا کے آیا، جو آپ کے پاس آ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس نے لفظ بولا تھا وصیت میں، اجعل ھذا الکتاب بین کفنی و بدنی۔ غسال نے کہا قال لی قبل الموت اذا انا مت وغسلتنی وکفتنی، اجعل ھذا الکتاب بین کفنی و بدنی، جب میں مر جاؤں مجھے غسل دے لو، وکفنتنی، مجھے کفن دے لو، تو یہ کاغذ اقرار نامہ میرے کفن اور بدن کے درمیان رکھ دینا۔ اے حضرت مالک بن دینار، اللہ کی عزت کی قسم وہ یہی کاغذ تھا جو آپ لے کے آئے ہیں۔ اللہ نے وہ پرچہ ادھر عطا کر دیا کہ مرنے سے پہلے کہا جوان، مالک بن دینار کے اقرار نامہ کی طرح 70 گنا کر محل ہم نے اپنے قربت کے سائے میں تمہیں عطا کر دیا ہے۔ میرے بیٹوں، میرے بیٹیوں، وہ زمانے کیا تھے؟ وہ زمانے کیا تھے؟ ان زمانوں میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، یہ کیفیات وارد ہوتی تھی، یہ مناظر نظر آتے تھے، اس لیے کہ اس زمانوں میں دلوں کے مطلع صاف تھے، دلوں کے مطالع صاف تھے، سورج بھی دکھائی دیتا تھا عاشقوں کو، شعائیں سب کچھ محسوس بھی ہوتا تھا۔ اب ہمارے دلوں کے مطالع مطلب گرد آلود ہو گئے ہیں، ان پر سیاہی آ گئی ہے، سیاہ آندھیاں آ گئی ہیں، اب نہ کچھ نظر آتا ہے نہ کچھ محسوس ہوتا ہے۔ مادیت نے، نفسیت نے، نفسانیت نے، انانیت نے، حرص نے، ہوس نے، غیظ و غضب نے، پریشانی نے، غیبت نے، چغلی نے، بدنیتی نے تباہی پھیر کے ہمارے باطن کو گدلا کر دیا ہے اندھیری رات کی طرح۔ کیفیات، تجلیات، عنایات، شفقات، لطف و کرم کی کیفیات اب بھی وہی ہے، مگر مطلع گرد آلود ہے، نہ نظر آتا ہے نہ محسوس ہوتا۔ آپ یاد کریں، آپ میں سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، زیادہ عمر کے لوگ، میں ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے ہماری بچپن اور نوجوانی تک، آپ میں سے جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہو صرف وہی ہاتھ کھڑا کریں، صرف وہی جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ ہم دیکھا کرتے تھے پہلے زمانوں میں کہ اگر کوئی ایک قتل ہو جاتا تھا یا کوئی 2-4 آدمی قتل ہو جاتے تھے، اس شام کو آسمان سرخ ہو جاتا تھا، آسمان کا جو مطلع ہے سرخ ہوتا تھا، یا سرخ آندھی آتی تھی، لوگ گھروں میں بولتے تھے کہ آج کوئی بے معصوم کوئی ناحق قتل ہو گیا ہے۔ بولیے کس کس نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے یا اپنے والدین سے سنا ہوا ہے؟ اونچا ہاتھ اٹھائیں، اونچا ہاتھ اٹھائیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ کیمرہ ڈالو۔ ان سب نے وہ منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ کے والدین نے دیکھا ہے۔ اب ہر روز قتل ہوتے ہیں، اب آسمان سرخ کیوں نہیں ہوتا؟ اب سرخ آندھیاں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اس وقت کبھی کبھی کوئی قتل ہوتا تھا، کبھی کبھی گناہ ہوتا تھا، کبھی کبھی معصیت ہوتی تھی، کبھی کبھی نافرمانی ہوتی تھی، کبھی کبھی ظلم ہوتا تھا۔ اللہ پاک کو ظلم کی نشانی دکھاتا تھا تاکہ لوگ ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، اللہ کے حضور جھک جائیں۔ اب ہما وقت ہر لمحے سینکڑوں قتل ہیں، قتل و غارت گری ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ہر وقت خون بہ رہے ہیں، مال لوٹے جا رہے ہیں، ہر طرف بے ایمانی ہے، ہر طرف جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، نیکی، بھلائی اور خالصیت نام کی کوئی شے نہیں بچی۔ اس لیے وہ علامتیں اب ظاہر نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہوں تو کب ہوں، کتنی مرتبہ ہوں اور کس کے لیے ہوں۔ اب دوسرے قسموں کے عذاب ہیں۔ اب سارا زمانہ، اب سورج نہیں نظر آتا، سورج نکلا ہوا ہے مگر ابر آلود ہے موسم، ہمارے دلوں کا نظر نہیں آتا۔ چاند ستارے آسمان پر ہیں مگر گرد و غبار اتنی ہے نظر نہیں آتی، جیسے دوربینوں سے بھی کئیوں کو نظر نہیں آتی۔ پہلے زمانوں کی فضا میں گناہ کم تھے، ان فضاؤں میں نافرمانیاں کم تھی، غفلتیں کم تھی، حرص و ہوس کم تھا، اور بدکاریاں کم تھی، معصیت کم تھی، اللہ کی نافرمانی کم تھی، اتنی غالب نہ تھی۔ اس وجہ سے روشنیاں نظر آتی تھیں، کیفیات پیدا ہوتی تھیں، پھر لوگ یقین کر لیتے تھے۔ جب یقین کرتے تھے تو یقین کی وجہ سے اللہ کے انعامات کی بارش برستی تھی۔
اب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، ہر طرف گناہ ہے، دھوکہ دہی ہے، دجل اور فریب ہے، حرام کاری ہے، حرام خوری ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، قتل و غارت گری ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حرص ہے، ہوس ہے، ہر شخص نفس پرست ہے، مادہ پرست ہے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے ان تجلیات کو، مناظر کو چھپا دیا ہے۔ اگر ہم آج بھی اپنے دلوں کے مطالعے کو صاف کر لیں تو آج بھی سورج چمکتا نظر آئے، دلوں کے مطالعے صاف کر لیں آج بھی چاند ستارے نظر آئیں، دلوں کے مطالعے کو صاف کر لیں تو آج بھی انوار و تجلیات کے منظر نظر آئیں، آج بھی ہمارا حال بہتر ہو جائے، آج بھی ہمارا حال بہتر ہو جائے۔